السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب صالحات؟ میں امید کرتی ہوں سلمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، 20 and 21 پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ اس کا ترجمہ کریں گے۔ ان دین بے شک دین عند اللہ کے نزدیک الاسلام اسلام ہے، ومختلف اور نہیں اختلاف کیا الذین انہوں نے جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب الا مگر من بعد اس کے ما جاءہم جو آ گیا ان کے پاس العلم علم بغین بوجہ ضد کے بینہم آپس میں ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے بآیاتی 7 آیات کے اللہ کی فإن اللہ تو بے شک اللہ سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے اللہ پاک کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع کر دینا جو اس کے رسول مختلف اوقات میں لے کر آتے رہے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے ان سب کے آخر میں خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے سوا اپنے تک پہنچنے والے تمام راستوں کو بند کر دیا۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سوا کوئی اور دین لے کر اللہ کے پاس جائے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اب جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل نہیں اور نہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا عمل اور عقیدہ ہی درست کرتا ہے تو اس کا دین اللہ کے ہاں معتبر نہیں، خواہ وہ توحید کا قائل اور دوسرے ایمانیات کا اقرار کرتا ہو۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی اللہ پاک نے جتنے انبیاء بھیجے ان سب کا دین یہی اسلام تھا۔ اہل کتاب نے یہ حقیقت جان لینے کے بعد کہ دین حق اسلام ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور آخری نبی ہیں، محض باہمی بغض اور عناد کی بنا پر اسلام سے انحراف کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیں اور دین اسلام کو اختیار کریں۔ سریع الحساب، یعنی اللہ پاک کی طرف سے جلد محاسبہ ہونے والا ہے اور آیات الہی سے کفر کی سزا مل کر رہے گی۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلْ تو کہہ دیجیے اسلمت میں نے سپرد کیا وجہیہ للہ چہرہ اپنا اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ اور جس نے اتباع کیا میرا، وَقُلْ اور کہہ دیجیے للذین ان کو جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب والأمیین اور امیوں یعنی ان پڑھوں کو، اسلمتم کیا اسلام لائے تم، فَإِنْ أَسْلَمُوا پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا تو بے شک عَلَيْكَ آپ پر ہے البلاغ پہنچا دینا، واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے بالعباد بندوں کو۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ اسلام کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق یعنی سچا ثابت ہو جانے کے باوجود بھی اگر اہل کتاب کفر و عناد کی راہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا ظاہر اور باطن اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور یہی حال میری پیروی کرنے والے مسلمانوں کا بھی ہے۔ اور اہل کتاب یہود و نصارہ اور امی لوگوں یعنی مشرکین عرب سب سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ گے، اور اگر روگردانی کرو گے تو میرا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب تو تمہیں اللہ ہی کو دینا ہوگا۔ اس آیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب اور عجم کے تمام ملوک و امراء کی دعوتی خطوط لکھ کر اپنے عمومی رسالت کا اعلان کیا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے اگر کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی وہ میرے بارے میں سنے اور اس پر ایمان نہ لائے جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ اصحاب النار میں سے ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سرخ اور سیاہ یعنی عرب اور عجم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک اور تمام لوگوں کی طرف رسول ہونے پر کتاب و سنت کی بکثرت دلائل موجود ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 اور سورہ سبا کی آیت نمبر 28، حتیٰ کہ جنوں کی طرف بھی سورہ احقاف کی آیت نمبر 31 میں۔ اب ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ ان الذین، بے شک وہ جو یکفرون کفر کرتے ہیں، بآیات، سات آیات کے، اللہ کی، ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں، النبیین، نبیوں کو، بغیر حق کے، بغیر حق کے، ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں، الذین، ان کو جو، یأمرون، حکم دیتے ہیں، بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم، تو خوشخبری دے دیجئے انہیں، بعذاب علیم، عذاب دردناک کی۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا تھا، اور اگر انہوں نے روگردانی کی تو آپ کے ذمے تو صرف دین کی پہنچانا ہے۔ اس آیت میں بتلایا ہے کہ وہ اعراض کرنے والے کو ان لوگ ہیں۔ آل عمران کی اس آیت میں اللہ پاک لوگوں کی 3 صفات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں۔ نمبر 2، نبیوں کا ناحق قتل کرتے ہیں۔ نمبر 3، عدل و انصاف کا حکم دینے والے علماء، ناصحین کو قتل کرتے ہیں۔ امام جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کن لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جس شخص نے نبی کو قتل کیا یا نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے کو قتل کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں، علائے، پھر آپ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، بنو اسرائیل نے صبح کے اول وقت میں 43 نبیوں کو قتل کر دیا۔ تو بنو اسرائیل کے 112 عبادت گزار علماء کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، تو بنو اسرائیل نے اس دن کے آخری حصے میں ان سے سب کو قتل کر دیا۔ اس آیت اور آگے آنے والی آیت میں یہودیوں کے 3 جرائم بیان کیے گئے تھے، اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کرنا، نبیوں کو ناحق قتل کرنا اور علماء ناصحین کو قتل کرنا۔ اب اس کا مقابلے میں ان کے لیے 3 سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کے اعمال کا دنیا میں ضائع ہونا، آخرت میں ضائع ہونا اور ان کے لیے کسی مددگار کا نہ ہونا۔ دنیا میں ان کے اعمال کے ضائع ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے کیے ہوئے اچھے کاموں کی دنیا میں تحسین نہیں ہوگی، جہاد میں ان کو قتل کر دیا جائے گا اور میدان جہاد میں ان کا جو مال ہاتھ آئے گا وہ بطور مال غنیمت ضبط کر لیا جائے گا، اور جو لوگ میدان جنگ میں گرفتار ہوں گے ان کو غلام بنانا جائز ہوگا۔ اور آخرت میں اعمال ضائع ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ آخرت میں ان کی نیکیوں پر ان کو اجر و ثواب کے بدلے عذاب ہوگا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ یہ ہر قسم کی شفاعت سے محروم ہوں گے۔ انہیں جو عذاب کی خبر دی گئی ہے اس کو خوشخبری سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ جن کاموں پر انہیں عذاب ہوگا یہ ان کاموں کو اچھا سمجھ کر کرتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ اچھے کام ہیں تو پھر ان کے لیے خوشخبری ہے۔